بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کریں گے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رہیں تو دونوں ازواج مطہرات کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، ہے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پوچھیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے اصحابہ میں سے کون زیادہ پیارے ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون پیاری ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ یہ سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ تو سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت فرماتے ہیں، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور اصحابہ اکرام کو بھی تھا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ معمول تھا۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتے تو اصحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے و تحائف بیچتے تاکہ سرکار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائیں رحمت فرمائیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا کہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض
کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ اکرام سے عرض کریں کہ تحائف صرف میرے حضرت عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو، اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی محسوس نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج مطہرات طرف سے متفق طور پر نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور وہ ساری بات جو ازواج مطہرات نے ان سے فرمائی تھی ہو بہو طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا ہے ام سلمہ مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے عائشہ کی کیا شان ہے۔ جب میں عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتے ہیں، حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں، کسی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا ہے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جن کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا سوچا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیغام بھجوا کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ کو تمام تفصیل بتائی اور عرض کی بیٹی فاطمہ آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں، ہمیں امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سید فاطمہ الزہرا وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ دریافت کی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے فرمایا کہ میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا سرور کائنات جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، ہے بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو اصحابہ اکرام بڑے بڑے تحفے ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت کم تحفے ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ اصحابہ اکرام کو حکم دیں یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہاں تحفے بھجوا دیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ سے محبت کی تلقین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا۔ اب ذرا حضرت سید بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اعداد مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بات کرنے میں ہو بخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے کر جاتی تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے، پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے درمیان بہت محبت برا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رشتہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ فرمائیں
فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھی اور فرمایا، ہے فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن مجید ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگے، ہے فاطمہ، میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے فرمایا، کون سی بات؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ کے حامد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میرے حامد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ خاموش ہو گئیں۔ پھر اما عائشہ نے فرمایا، ایک اور بات جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، وہ کون سی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ آپ خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو جنت میں جب آپ تخت پر بیٹھیں گی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر جب میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایسی باتیں عطا فرمائیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی داہریاں بنی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمایا اور یہ بھی اعزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی گئی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان معصوم لوگوں کی تہمت کو معصوم زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں، اور جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک
مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دفعہ بستر حلالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ کے چہرہ مبارک پر لگی ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔